اچھا رمضان میں وہ سمجھے نا کوئی مسافہ وصافہ کرنے والے ہوں گے، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا امام صاحب کہاں ہیں؟ 2-4 لوگ اور آ گئے۔ میں نے کہا آپ لوگ جاؤ، امام صاحب سے مجھے کچھ تھوڑی ضروری بات کرنی ہے۔ بولے ٹھیک ہے، میں لے گیا۔ میں نے کہا امام صاحب کب تک دھوکہ دو گے؟ میں نے کہا رات تم نے 16واں سپارہ شروع کیا اور پھر تم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ پڑھ کے پھر تم قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي پہ پہنچے تھے۔ میں نے کہا پہلی رکعت میں تمہارا یہ حال تھا، تم یار کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ پارا یاد کر لیتے، یاد نہیں ہے تو کیوں سنا رہے ہو؟ الم ترى کیف سے پڑھا؟ جیسے ہاتھ ہے نا، اسی حال میں اٹھا لو، یہ ہتھیلی کعبے کو ہو جائے، یہ انگوٹھے کی کان کی لو جو گدی ہوتی ہے نا یہ چھو جائے، چھونے کے بعد امام اعظم کے نزدیک بتا رہا ہوں، یہ انگلی اور یہ انگوٹھا ایسے کر کے گٹا پکڑو اور پکڑنے کے بعد یہ 3 اوپر رکھو، یہ ہو گیا اللہ، کیا بن گیا یہ؟ اور ناف کے نیچے ایسے کر کے باندھ لو اور وہاں پہ دیکھو جہاں تمہارا سجدہ ٹکے گا، ایسے نہیں ہے نیت بند رہا پنکھے گن رہا، ہاں اور اگر ذرا سی بات ہو جائے نا تو یار یہ نماز، مچھر آ جائے نا تو، اور رمضان میں تو یہ عالم ہے پیچھے والی سب دھکا مکی میں رمضان میں، اور اللہ معاف فرمائے نا بعض حافظ بھی ایسے ہی اس کی بڑی پٹائی ہوگی، ہاں وہ بھی ایسا پڑھتا ہے یاملون تاملون، اللہ اکبر، محلے والے کہتے ہیں ریلے 25 منٹ میں تراویح پڑھا کے رکھ دی، اس ریلے کو اور ساتھ میں تمہیں بھی تم مارا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایسا قرآن پڑھنا سننا دونوں ناجائز و حرام، اگر ہمت نہیں ہے تو خالی صورتوں سے سنو، ایک سپارہ سنو، آدھا سنو، پاؤ سنو، اچھے سے پڑھو اور اچھے سے سنو، اور اگر کوئی حدر میں پڑھنے لگا نا صحیح سے تو 3 تراویحوں کے بعد اس کے مقتدی آدھے رہ جاتے ہیں، آدھے کہتے ہیں یار تھکا ہوا امام آ گیا، آپ کے بہت ٹائم لگ رہا ہے، تھکا ہوا بتائیں، جو تمہاری نماز صحیح ہو رہی ہے وہ تھکا ہوا ہے، اور جو ہرن کی طرح کود رہا نا اس کی بھی نہیں ہو رہی ہے، تمہاری بھی والا یہ ہے، دیکھو حافظ ریل ہے، ریل چلا دے ریل، سننے والا کان لگاتے لگاتے تھک گیا، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، شروع تو تبارک الذی پتہ چلی اور بعد میں پتہ ہی نہیں کہاں پہنچائی، اور 20 رکعت ہے 20 منٹ میں۔ میرے بیٹے کی ایک رمضان میں طبیعت سید مصطفیٰ زنگی ہو گئی تو وہ پی کے کھنا کے وہاں رمضان کا تھا، تو میں بھی وہ جو مسجد ہے نا جہاں بھالی بلی مقتدر کو سنی تھا، میں نے چلا گیا، 16واں سپارہ پڑھ رہا تھا وہ، تو اس نے قال علم قل لگا، اتنا تو سمجھ میں آئے میرے، اس کے بعد پتہ نہیں چاہ رہے، میں نے کہا اس نے مروا 2 رکعتیں پڑھ کے میں تو ہٹ گیا، میں نے کہا یہ تو برباد کر رہا، 2 رکعتیں پڑھ کے ہٹ گیا۔ پھر جب دن میں ظہر پڑھنے گیا میں نے امام کو تلاشا، میں نے کہا امام صاحب کہاں ہیں؟ اچھا رمضان میں وہ سمجھے نا کوئی مسافہ وصافہ کرنے والے ہوں گے، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا امام صاحب کہاں ہیں؟ 2-4 لوگ اور آ گئے۔ میں نے کہا آپ لوگ جاؤ، امام صاحب سے مجھے کچھ تھوڑی ضروری بات کرنی ہے۔ بولے ٹھیک ہے، میں لے گیا۔ میں نے کہا امام صاحب کب تک دھوکہ دو گے؟ میں نے کہا رات تم نے 16واں سپارہ شروع کیا اور پھر تم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ پڑھ کے پھر تم قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي پہ پہنچے تھے۔ میں نے کہا پہلی رکعت میں تمہارا یہ حال تھا، تم یار کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ پارا یاد کر لیتے، یاد نہیں ہے تو کیوں سنا رہے ہو؟ الم ترى کیف سے پڑھا؟ بولے آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہیں کہیں نام بتانا پڑتا نا پورا۔ میں نے کہا سید مقیم الرحمن کا نام، تو بولے ہاں۔ میں نے کہا یہی گناہ گار ہے، تو بولے وہ حضور وہ ایسا تھا نا، پارا یاد کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو میں نے کہا تو اللہ کو دھوکہ دے رہا؟ ذرا سوچنے کی بات، اور تم لوگ خوش ہوتے ہو
تم لوگ خوش، گرمی پڑ جائے نا تو اتنے کولر چلائیں گے، اتنے پنکھے چلائیں گے. ویسے قرآن سننے جا رہے ہیں مسجد میں، ایک کو کھانسی آ جائے پھر تو سب کوئی کھرا ہو جا. ایک بس تو دو چار کر یہ چل رہی ہے مسجد میں، کوئی سمجھانے والا نہیں. چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی.